بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد سلمان, آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل. گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد جب عمران خان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو اس وقت 2 خواتین کی جانب سے ان کے اوپر انڈا پھینکا گیا. اچھا, یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر انڈا پھینکا گیا. اس سے پہلے متواتر کئی دفعہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے اوپر کبھی سیاہی پھینکی گئی, کبھی جوتا مارا گیا, ٹماٹر مارے گئے, ایون کہ گولیاں مار دی گئیں, شہید کر دیا گیا. سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو لیاقت علی خان صاحب, ان کو شہید کیا گیا. سلمان تاثیر, ان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو چلے, ان کا تو ایک واقعہ, ان کا ایک معاملہ دوسرا تھا اور وہ تھوڑا سا مذہبی اس کے اوپر تھا, اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ متواتر ہوتا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر 2 دفعہ جوتا پھینکا گیا. ایک دفعہ تو وہ علیم خان صاحب کے اوپر لگا تھا اور ایک دفعہ مس ہو گیا تھا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا مارا گیا. خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. قصوری صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. ان کے اوپر سیاہی کیا, ان کے اوپر تو باقاعدہ پورا ایک باقاعدہ پنک کا بوٹل پھینکا گیا تھا. شیخ رشید صاحب کے اوپر جوتا مارا گیا. سابق گورنر سندھ غلام ارباب صاحب کے اوپر جوتا مارا گیا. ایون کہ سابق وزیر اعظم, سابق صدر جنرل پرویز مشرف تک کے اوپر ایک انٹرویو کے دوران جوتا اچھالا گیا. اچھا, یہ چیز جو ہے نا, اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو سیاسی چپکرش ہوتی ہے اور دوسرا عدم برداشت ہوتی ہے. جب سامنے والا آپ سے بیزار ہو جاتا ہے نا, جب اس کے مطلب کی بات نہیں ہو رہی تھی, یعنی کہ عوامی مفاد کے لیے بات نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو یہ شاید عوامی رد عمل ہوتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, تو وہ یہ عمل کیا جاتا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ تو وہ کوئی سیاسی شخصیت تو نہیں ہے, وہ جو ہیں عمران خان کی صرف بہن ہیں اور ان کا کام صرف عمران خان سے ملاقات اور اس کے بعد عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچانا ہے. اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اندرونی خانہ اس وقت شدید, ہم یہ کہہ لیں کہ مطلب اختلافات کا شکار ہے, تو اس میں کوئی 2 راہیں نہیں ہے. جو اس وقت مرکزی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہی ہے, یا اپنے مفاد کے لیے پیش کر رہی ہے, یا وہ یہ چاہ نہیں رہی کہ عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں, جو وہ کہنا چاہتے ہیں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو. کیونکہ ان کا جو مین مہرہ تھا, عمران خان صاحب کا جو مین کردار ہے, وہ ان کی KPK کی حکومت اور اس کے CM چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام کر رہے ہیں. وہ متواتر ایسے بیانات اور ایسے کام کر رہے ہیں جس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سائڈ پر ہیں, اور پچھلے کافی عرصے سے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا جب KPK میں جب یہ اس کا بجٹ کا معاملہ تھا, ان کا بجٹ منظور کیا گیا, تو وہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر, ان کی مشاورت کے بغیر پاس کر لیا گیا تھا, جبکہ عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ یہ بجٹ اس وقت تک پاس نہ ہو جب تک ان سے منظوری نہ لے لی جائے. کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول کہ یہ جو بجٹ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ صرف اور صرف جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کی فیور میں جا رہا ہے. خیر جی, یہ بجٹ بالآخر پاس ہو گیا تھا, لیکن جب عمران خان صاحب کو یہ خبر پہنچی کہ یہ KPK گورنمنٹ نے بجٹ پاس کر لیا ہے, عمران خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا, تو ویری نیکسٹ ڈے بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے حضور پیش ہو گئے تھے. اب وہ کیسے پیش ہو گئے, ان سے پہلے تو ان کی ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی تھیں, انہوں تو بڑے پریشان تھے, اڈیالہ جیل کے باہر کئی گھنٹے گزار کر آ رہے تھے, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس روز ان کی ملاقات ہو گئی. اسی طرح اس روز کے بعد سے اب تک ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے خود سے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی. ابھی گزشتہ دنوں عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا کہ KPK میں پشاور میں ایک جو ہے نا جلسہ کیا جائے, اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تصور کیا جائے, اتنا بڑا آپ نے جلسہ کرنا ہے. لیکن اب سننے میں یہ آیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ نہ ہو, اور یہ بات بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کو پہنچائی, اور عمران خان صاحب کو بتایا کہ بھائی بیرسٹر علی امین گنڈا پور صاحب اس جلسے کے حق میں نہیں ہیں, جس پر عمران خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جا کر بتا دیں کہ یہ جلسہ ہر حالت میں ہونا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے کرنا ہے.
اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب کو میرے خیال سے ان کے جو ہے نا اب دن گنے جا چکے ہیں ان کی وزارت کے. اب جو ہے عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں یا شاید انہوں نے ایک طرح سے فیصلہ کر لیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ریپلیس کر دیا جائے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو ریپلیس کرنا اب پی ٹی آئی کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب وہ کئی جگہ پر اور اپنی پریس کانفرنسز میں انٹرویوز میں وہ یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ انہیں صرف ایک موقع چاہیے, انہیں ایک چھوٹا سا موقع چاہیے, وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کر دیں گے, ایسے ختم کر دیں گے. اب ایسے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پلان ترتیب دیا ہوا ہے, کوئی معاملات ہیں جس کے اوپر وہ کام کر چکے ہیں, اور کوئی بعید نہیں کہ یہ کام ہو جائے اور ہو بھی جائے گا. لیکن اگر یہ کام کرتے ہیں, اگر عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کو ریپلیس کرتے ہیں, ان کا کوئی متبادل کسی کو وہ سامنے لے کر آتے ہیں, تو شاید کے پی میں یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ شاید نہ بچ سکے. جو اپوزیشن ہے وہاں کی وہ کوئی گیم کر جائے, اور کوئی بعید نہیں ہو بھی سکتا ہے گیم, کیونکہ پیسے کا گیم ہے سر. پیسہ اگر پھینک تماشا دیکھ والے معاملات ہیں پیسہ, اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ گورنمنٹ بھی چلی جائے گی. تو اس لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سوچ وچار کے کریں, کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو حالات اور معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے یا پارٹی کے حق میں تو نہیں ہے. 3 سے 4 دفعہ موقع ملا علی امین گنڈاپور صاحب کو اس فارم 47 کی حکومت کو گرانے کا یا اپنے مطالبات منوانے کا, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب ہمیشہ ان موقع سے غائب ہوئے, یا تو اسٹیبلشمنٹ کی پش سے ظاہر ہوئے یا منظر عام سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگ. اگر علی امین گنڈاپور مخلص ہوتے, لوئل ہوتے پی ٹی آئی سے یا ایون عمران خان صاحب سے, تو شاید آج عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے حالات اور معاملات وہ نہیں ہوتے جو آج ہیں.